بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویل آگ نمبر 270 اور آج اس کی دوسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے گھر سے غار تک. یہ سب ہیڈنگ ہے ناظرین، پیج ہے 229. ناظرین، مین ہیڈنگ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت. رسول اللہ کے مکان کا گھیراؤ بھی ہوا. رسول اللہ اپنا گھر چھوڑ بھی دیتے ہیں. گھر سے غار تک کا سفر یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. پیج ہے 229. ناظرین، جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کتاب کے رائٹر نے لکھا ہے. رائٹر کا نام ہے مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. الرحیق المختوم اس کتاب کا ٹائٹل ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ. الرحیق المختوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرمان برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں اقبال تو نے آ بنایا آشیاں اپنا، نوا اس باغ میں بلبل کو ہے سامان رسوائی. شرارے وادی ایمن کے تو بوتا تو ہے لیکن، شرارے وادی ایمن کے تو بوتا تو ہے لیکن، نہیں ممکن کہ پھوٹے اس زمین سے تخم سینائی. کلی زور نفس سے بھی وہاں گل ہو نہیں سکتی، کلی زور نفس سے بھی وہاں گل ہو نہیں سکتی، جہاں ہر شے ہو محروم تقاضائے خود افزائی. کچھ کیفیت مسلم ہندی تو بیاں کر، داماندہ منزل ہے کہ مصروف تک و تاز. گھر سے غار تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر سن 14 نبوت بمطابق 12-13 ستمبر 622. ناظرین، رحمت للعالمین کتاب کا نام ہے. پہلی جلد ہے، صفحہ 95. سفر کا یہ مہینہ 14ویں سنہ نبوت کا اس وقت ہوگا جب سنہ کا آغاز محرم کے مہینے سے مانا جائے، اور اگر سنہ کی ابتدا اس مہینے سے کریں جس میں آپ کو نبوت سے مشرف کیا گیا، تو سفر کا یہ مہینہ قطعاً طور پر 13ویں سنہ نبوت کا ہوگا. عام اہل سیر نے کہا کہیں پہلا حساب اختیار کیا ہے اور کہیں دوسرا، جس کی وجہ سے وہ واقعات کی ترتیب میں خبط اور غلطی میں پڑ گئے ہیں. ہم نے سنے کا آغاز محرم سے مانا ہے. ناظرین، 12 اور 13 ستمبر 622 کی درمیانی رات اپنے مکان سے نکل کر جان و مال کے سلسلے میں اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے، اور وہاں سے پچھواڑے کی ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے باہر کی راہ لی تھی تاکہ مکے سے جلد از جلد یعنی طلوع فجر سے پہلے پہلے باہر نکل جائیں. چونکہ نبی اکرم کو معلوم تھا کہ قریش پوری جان فشانی سے آپ کی تلاش میں ہیں اور لگ جائیں گے، اور جس راستے پر پہلے ان کی نظر اٹھے گی وہ مدینے کا کاروانی رستہ ہوگا جو شمال کے رخ پر جاتا ہے. اس لیے آپ نے وہ راستہ اختیار کیا جو اس کے بالکل الٹ تھا، یعنی یمن جانے والا راستہ جو مکہ کے جنوب میں واقع ہے. آپ نے اس راستے پر کوئی 5 میل کا فاصلہ طے کیا اور اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو غار ثور کے نام سے معروف ہے. یعنی ثور کے نام سے معروف ہے. یہ نہایت بلند، پرپیچ اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے. یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں جس سے رسول اللہ کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ نشانے قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے، اس لیے آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے. بہرحال وجہ جو بھی رہی، حضرت ابو بکر صدیق نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ کو اٹھا لیا، اپنے کندھے پہ بٹھا لیا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے مشہور ہے. یہ غار مشہور ہے مگر غار ثور کے نام سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رحمت للعالمین کی کتاب نمبر جلد نمبر 1 95 نمبر صفحہ پر شیخ عبداللہ کی یہ کتاب ہے جس میں یہ واقعہ درج ہے. یہ حوالہ دیا گیا ہے. ناظرین،
یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی کمپلیٹ ہوا. 270 نمبر دوسری قسط تھی. 271 اور تیسری قسط اور غار میں یہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں. یہ زخم ہے طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے، تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی، اپنی نگاہوں سے مستانہ بناتے ہیں، مستانہ بناتے ہیں، دیوانہ بناتے ہیں، زحمت ہی نہیں دیتے میں خار کو پینے کی، ہر سال بلاتے ہیں مرزا کو مدینے میں، سرکار جگاتے ہیں تقدیر کمینے کی، راتیں بھی مدینے کی.